الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم نے وہ لوگ رکھے ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور ثمود بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، اور مدین والوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو ہم نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں ہم نے سخت پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دی تو وہ اپنے چھتوں کے بل گری پڑی ہے، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویرانی کی منظر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 تا 44 سورہ الحج۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں 4 قوموں کی بڑی اہم مثالیں دی ہیں۔ 2 مثالیں اچھائی کی دی گئیں، بھلائی کی دی گئیں، خیر کی دی گئیں، اور 2 مثالیں برائی کی دی گئیں، بغاوت کی دی گئیں، اللہ کی نافرمانی کی دی گئی، اور پھر ان کے انجام کے۔ دنیا کے اندر خیر اور شر ہر دور کے اندر رہا۔ خیر جو ہے اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور شر اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ خیر دائمی ہوتا ہے اور شر وقتی ہوتا ہے۔ خیر کے اثرات نسلوں پر پڑتے ہیں اور شر کے بھی اثرات نسلوں ہی پر پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی ایسی قوموں کے تذکرے کیے کہ جن کے متعلق یہ بتلایا گیا کہ یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے مستحکم لوگ تھے، اپنی دور کی ترقی یافتہ قومیں تھیں، تہذیب اور تمدن کے گہوارے ان کے علاقوں کو سمجھا جاتا تھا۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر دنیا یہ معیار سمجھتی ہے کہ آپ ترقی یافتہ ہو جائیں، ترقی پذیر ہو جائیں، جس طرح دنیا میں 2 اصطلاحات آج استعمال ہوتی ہیں، تو جو ترقی یافتہ تھے ان کا کیا حشر ہوا، جو ترقی پذیر تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ دوسری طرف بھی اللہ نے 2 ایسی ہستیوں کی مثالیں دی جو بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن ان کی ترقی کے ساتھ دین تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، ان کی مملکتیں بھی مستحکم ہوئیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کا سکہ جما دیا، دھاگ بٹھا دی اللہ نے، اور اہل ایمان کے لیے ان کی روشن مثالیں اللہ نے دی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص عنایات سے نوازے گا۔ جن کو اللہ نے نوازا اور جنہوں نے اللہ کی بات کو مان کر زمین کے اوپر اللہ کی بات کی، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین بادشاہ۔ قرآن پاک نے دونوں کی مثالیں دی اور دونوں کے بارے میں پوری بات سمجھائی گئی، پورا تذکرہ کیا گیا کہ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، صالح بادشاہ تھا، ایمان راسخ تھا اس کا، لوگوں کے لیے خیرخواہ تھا، وہ دن اور رات وہ سفروں میں رہتا تھا اور لوگوں کی خبرگیری کیا کرتا تھا، کبھی مشرق میں جاتا، کبھی مغرب میں جاتا، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں۔ قرآن میں سورہ کہف کے آخری جو 3 رکوع ہیں اس میں ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کا ذکر کیا کہ وہ کرتا کیا تھا۔ وہ خود بھی نیک تھا اور لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آتا، خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لوگوں کی ایمان کو مضبوط کرتا، اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کی دنیاوی ضروریات ہوتی ان کو بھی پورا کرتا تھا۔ سد ذوالقرنین جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اور قوم کے درمیان جو دیوار بنائی گئی ذوالقرنین نے بنائی تھی، اس وقت یہ دیوار ضرورت تھی، یہ وحشی قبائل تھے اور یہ شہروں پر حملے کرتے، بعد میں ان کو یاجوج ماجوج کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ یہ انسانوں میں سے حضرت آدم کی اولاد ہیں اور انسانوں جیسے لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے کہ سد ذوالقرنین جو دیوار قائم کی گئی وہ عجیب و غریب دیوار تھی وہ، اور اس دیوار کے لیے بادشاہ نے اپنی طرف سے بھی پیسے لگائے، لیکن لوگوں سے اس نے کیا کیا؟ چندہ بھی وصول کیا۔ بادشاہ تھا، مشرق اور مغرب کا مالک تھا، لیکن جب مضبوطی نہیں ہوتی، جب حکومتوں کے پاس پیسہ وافر نہیں ہوتا، تو عوام سے کہا جا سکتا ہے
تو ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا بھئی یہ دیوار تو میں لگا دیتا ہوں، لیکن یہ کہ میری مدد کرو اس معاملے میں، میرے ساتھ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں تم مجھے دے دو، جو میرے پاس ہیں میں لگا کر اس دیوار کو ہم بنا دیں۔ وہ دیوار بنا دی گئی، اور وہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک میرے رب کا حکم ہے۔ کہاں ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں جو بھی رائے قائم کریں گے وہ رائے ہوگی، حقیقت میں نہیں ہوگی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ دیوار موجود ہے، یاجوج ماجوج موجود ہیں، قرب قیامت میں نکلیں گے، ایک آزمائش ہوگی دنیا والوں کے لیے۔ اور وہ جو دیوار بنائی وہ ذوالقرنین نے قوم کی حفاظت کے لیے بنائی، تو قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا۔ پھر قرآن پاک نے دوسرے جس پیغمبر کا ذکر کیا خیر کی بنیاد پر، وہ بھی بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سلیمان دنیا کے اندر واحد وہ حکمران تھے کہ جن کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، بادلوں پر بھی تھی، ہر چیز پر ان کی حکمرانی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی حکمرانی عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کے حصے میں نہ آئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ جن پکڑا، جن میرے قابو میں آ گئے، تو میں نے سوچا کہ یہ جن کو صبح کو لوگوں کو دکھلاؤں گا اور مدینہ طیبہ کے بچے بھی اس کو دیکھیں گے، لیکن ہوا کیا، فرمایا کہ میں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مجھ پر غالب آ گئی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کے میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو یہ جو جنات کو قابو کرنے کا معاملہ تھا یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ جو نعمتیں عطا کی، حکمرانی عطا کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی، آپ نے بھی سفر کیے، اور ایک ایک دن میں کئی ہزار کلومیٹر سفر کرتے تھے ہوا کے ذریعے، اور لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتے تھے، لوگوں کے اندر دین پھیلاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے تھے، اور لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وطیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا بھی ذکر کیا، اور اسی طریقے سے دو قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک قوم سبا اور ایک قوم عاد۔ قوم سبا یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، اور یمن سے لے کر شام تک کا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے پر ان کی حکمرانی تھی۔ اور قرآن پاک نے جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے قوم سبا کے معاملے میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کی جو سلطنت تھی اس کی دائیں اور بائیں بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ جنتان عن یمین و شمال، جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جو پھلا پھولا ہوا باغ، جو باغ و بہار والا باغ، اس لیے جنت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر باغ و بہار ہے۔ ہر باغ کو جنت نہیں کہا جاتا، جنت خاص باغ کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا کو جو اللہ نے معیشت دی تھی وہ باغات تھے، اور بھرپور باغات تھے، اتنے خوبصورت باغات تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی، اور اتنا اس کے اندر مضبوط قسم کی اور بہترین قسم کے پھل آتے تھے کہ ان کی ساری معیشت کا دار و مدار ان پھلوں پر تھا۔ اور یہ یمن سے شروع ہوتے اور شام تک یہ باغات جاتے تھے، درمیان ان کی آبادیاں تھیں اور دائیں بائیں ان کے باغات تھے۔ کیا خوبصورت منظر تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، جس ڈیم سے پانی آتا تھا اور پانی ان کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا، ان باغات کو سیراب کرتا تھا۔ کمال کی مملکت تھی قوم سبا کی، بڑی مضبوط معیشت تھی، مستحکم معیشت، اتنی مضبوط اور مستحکم معیشت کہ قرآن پاک نے جب ذکر کیا تو فرمایا کہ ان جیسی معیشت کسی کی نہیں تھی۔ اب ہوا کیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے انہیں کہا ہمارے رزق سے کھاؤ، یہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی بغاوت نہ کرنا، سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، گناہوں میں مبتلا نہ ہونا،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں آگے نہ بڑھنا. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اللہ نے رزق دیا ہوا، یہ تمہارا مقدر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ نے پاکستان دیا، آپ نے مانگ کے اللہ سے لیا، پاکستان آپ کو مل گیا، ملنے کے بعد اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ کر جشن منائیں، اب آپ خوش ہو جائیں کہ ہم نے ملک لے لیا، اب آپ اسی پر جو ہے اپنے آپ کو راضی کر لیں. نہیں، اب آپ نے جس بنا پر یہ ملک لیا ہے اس بنا کو یہاں پر پورا کریں. جو اس کے استحکام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے قوانین، جو اللہ کی حدود، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس کی بنیاد پر یہ ملک لیا گیا ہے، اس کو آپ نے یہاں پر پورا کرنا ہے. یہ شکر ہے آپ کا. شکر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے عہد معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کریں اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی مثال دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. بنی اسرائیل کیا تھے؟ بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے. فرعون ان کو دن رات ان پر ظلم کرتا تھا، مارتا تھا. اللہ نے ان کو آزادی عطا کی. اب جب آزادی مل گئی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر یہ ہوتا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اللہ کے دین پر عمل کرتے، اللہ کے دین کو دن اور رات اس پر اللہ کی یاد رکھتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی. جب ان کو نجات ملی نا فرعون کے ظلم اور جبر سے، اور ابھی نجات ملی تھی، ابھی انہوں نے وہاں سے نیل، دریائے نیل کو کاٹ کر وہاں سے نکلے تھے، اور چند لمحوں کے بعد انہوں نے دیکھا ہے قوم جو ہے وہ بت سامنے رکھا ہوا ہے، پوج رہی ہے. تو آپ دیکھیے قوموں کے عقیدے کتنے جلدی بگڑتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نسل در نسل حدیث ہے. آپ حدیث ضرور ہوں گے، آپ کے پیچھے والے کوئی حدیث نہیں ہوں. بھول جائیں اس بات کو. آپ ہو سکتا ہے آپ بھی نہ رہیں. یہ میں بڑی تلخ بات آپ سے کر رہا ہوں. اس گمانڈ میں نہ رہیں، اس فخر میں نہ رہیں کہ ہم نہیں بگڑیں گے. آپ بگڑ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، آپ نے فرمایا کہ صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا. یہ نہیں کہا صبح کو مشرک ہوگا شام کو یہ ہوگا. صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر بگاڑ نہیں آئے گا، آپ کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ آئے گا. فوری طور پر ایمان بدلتے ہیں، منٹوں میں ایمان بدلتے ہیں. پیغمبر کی موجودگی میں بدل گئے ایمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. آگے دیکھا انہوں نے کہ ایک قوم جو ہے اپنے بتوں کو پوج رہی. جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے تو کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ایک خدا بنا دینا، ایسا خدا ایک ہمیں بھی بنا دے کہ ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں. چند لمحے پہلے فرعون سے نجات ملی، فرعون کے جبر سے نجات ملی. پیغمبر پوری زندگی توحید بیان کرتا رہا. توحید کے اندر رچ بس کے لوگ منٹوں کے اندر عقیدہ بدل گئے. اور شاید یہ مثال تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، کتنے دنوں کے لیے گئے تھے؟ 30 دنوں کے لیے گئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ 10 دن کا کیا ہوا؟ اضافہ ہو گیا. وہاں جب گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ 30 کی بجائے 40 دن آپ نے گزارنے ہیں. مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ 30 دن ان کا عقیدہ نہیں بگڑا. کیوں نہیں بگڑا عقیدہ؟ ان کے اندر ایک عظیم پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے. حضرت ہارون ان میں موجود تھے، بار بار ان کو تلقین کرتے تھے، ہر لمحے تلقین کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ 30 کی بجائے 40 دن ہو گئے. اس دوران صرف 10 دن کے اندر قوم کا عقیدہ بدلا اور اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور پیغمبر کی موجودگی میں بنایا. اور پیغمبر تک کو یہ بات کہہ دی اگر آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے. تو بتلائیے کہ شرک کتنا سپیڈ کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے کے اوپر.
ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو احادیث ہیں. اکثر یہ احادیثوں کو یہ فخر ہوتا ہے کہ جناب ہم تو پچھلے خان نسل در نسل، آپ کی نسل بگڑ گئی، آپ کی نسلوں میں اب وہ اہل حدیث والی بات کوئی نہیں، ہم میں نہیں، آگے کہاں سے جائے گی. یہاں بگاڑ زیادہ آ گیا ہے کیونکہ یہاں شیطان نے حملہ کرنا، یہاں خالص چیز ہے، خالص چیز ہے، یہیں پر شیطان نے حملہ کرنا، اسی کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے توسط سے ہمیں یہ بڑی خبر دی بنی اسرائیل کے متعلق کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم اپنا وعدہ پورا کرو. اب جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں ملک دیں گے. بنی اسرائیل نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اے اللہ ہمیں تو حکومت دے دے، ہمیں ملک دے دے، ہم تیرا دین نافذ کر دیں گے. یہی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں نے تو وعدہ پورا کر لیا، میں نے تمہیں ملک بھی دے دیا، امن و امان بھی دے دیا، سکون بھی دے دیا، اب جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل نے وعدہ پورا کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ نے جو ملک بنی اسرائیل کو دیا تھا اللہ نے ان سے چھین لیا. 40 سال تک اس کی سزا یہ ملی، 40 سال تک ان کو ایک ہی علاقے میں گھومنا پڑا، وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا، وادی تیہ کے اندر ہی گھومتے رہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کے اصول اور ضابطے ہیں. جب ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب آئیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. آپ نے پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پر، قرارداد مقاصد آپ نے بنائی، دنیا کی بہترین قرارداد مقاصد. آئین پاکستان آپ نے بنایا، دنیا کا بہترین آئین پاکستان کا آئین. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی تنفیذ نہ ہوئی، اس پر عمل نہ ہوا. یہ عمل نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور وہ عذاب کیسے آ رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیوں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں ہمارے درمیان؟ یہ بھی کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں، میں جو ہے وہ کشمیری ہوں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے قومیت کی، کوئی حیثیت نہیں ہے وطنیت کی، کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن ہم نے اس پر اپنے آپ کو قائم کر لیا کہ نہیں، میں سندھی ہوں مجھے سندھ چاہیے، میں کشمیری ہوں مجھے کشمیر چاہیے، میں پنجابی ہوں میرا پنجاب پر زیادہ حق ہے. یہ نعرے لگے اور ان نعروں نے ہمیں کیا کیا؟ بکھیر کر رکھ دیا. جب ایک قوم نہیں ہوتی نا، ایک قوم جب ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جس قوموں کے خدا علیحدہ ہوں اس قوموں کے مقاصد بھی علیحدہ ہوتے ہیں. اسلام آباد والوں کا رب جو ہے بری امام ہے. جب انہوں نے بری امام کو رب بنا لیا انہوں نے تو اس کی ماننی ہے. لاہور والوں نے علی حجویری ہیں، اور ملتان والے تو بہت زیادہ ہیں، سندھ والوں کی بھی بہت زیادہ ہے. اور کراچی میں بھی سمندر کے بالکل کنارے ایک بہت بڑا دربار بنا ہوا ہے کہ سمندر اس نے روکا ہوا ہے. جن قوموں کا یہ عقیدہ ہو کہ بابا عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، کراچی کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ کشمیر کے جو پہاڑ کے اوپر بابا جی فلاں صاحب ہیں، اس بابے جی کی وجہ سے یہ پہاڑ رکے ہوئے ہیں، جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر دریا کے کنارے ایک بابا بیٹھا ہے، وہ بابا پانی ادھر نہیں آنے دیتا، ان بابوں کو بھیجو یار کہیں سمندر کے کنارے جہاں یہ سیلاب آتے ہیں، جہاں یہ ڈوبتے ہیں علاقے، بابوں کو وہاں بھیج دیں مہربانی کر. حکومتیں اٹھائے بابوں کو وہاں بھیج دیں. اللہ کرے یہ بابے بھی غرق ہو، اس ملک سے جو ہے یہ شرک اور بدعت اور کفر بھی صاف ہو. تو جس قوم کے خدا علیحدہ ہوں، جن قوموں نے اپنے اپنے مشکل کشا بنائے ہوئے ہوں، اور جس قوم کے ملک کے اندر چپے چپے پر شرک کی آبیاری ہو رہی ہو، اللہ کی قسم اسے اللہ راضی نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی ہے ترقی کر لیں، آپ تنزلی کی طرف جائیں گے. آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں آپ اللہ سے حالت جنگ میں ہیں. جب اللہ سے حالت جنگ میں ہو، دو بنیادیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب لازماً آتا ہے.
ایک شرک اور ایک سود، دونوں چیزیں موجود ہیں. تو استحکام پاکستان ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. استحکام پاکستان ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، ایک بنیاد ہے توحید، ایک بنیاد ہے قرآن و سنت، ایک بنیاد ہے قوم کی، ایک امت کی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری معیشت مضبوط ہے. بڑی بڑی قوموں کی معیشت مضبوط تھی. قوم سبا کا ذکر آپ نے سن لیا، جنتان عن یمین و شمال. فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْرٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ الْقَلِيلِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اللہ اکبر. اتنے سخت الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ جا کے گھر کے اندر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے باغات تھے نا، خوبصورت باغات، معیشت مضبوط، بہترین قسم کے لوگ، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے کیا کیا؟ جو پیچھے بند تھا اللہ نے کھول دیا. یہ تربیلا ڈیم آپ نے روکا ہوا ہے، آپ نے دیوار آگے کھڑی کی ہے تب رکا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے. جس دن اللہ نے کھول دیا نا اس کو، اللہ اکبر، آگے آپ انجام دیکھ لیں کیا کچھ ہوگا. وہ ڈیم پیچھے سے کھلا جو ترقی کی بنیاد تھا، قوم سبا کی ترقی جس پر قائم تھی، وہ ڈیم اللہ نے کھول دی. اب وہ ڈیم کھلا تو آگے یہ باغات کیا ہوئے؟ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ جہاں پر یہ خوبصورت درخت تھے، پھل تھے، پھول تھے، وہاں پر کانٹے ہی کانٹے اور بیریاں ہی بیریاں اور ہر طرف ویرانیاں ہی ویرانیاں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. معیشت سے آپ مضبوط نہیں ہو سکتے. معیشت آپ کو تباہی اور بربادی سے نہیں روک سکتی. آپ کو تباہی اور بربادی سے روکنے والی چیز عقیدہ توحید ہے. عقیدہ درست ہوگا، عمل درست ہوگا، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا، مساجد بھری ہوئی ہوں گی، سارے کے سارے لوگ دین پر ہوں گے تو یہ برائیاں رکیں گی، عذاب رکیں گے، ورنہ یہ نہیں روک سکتے. قوم سبا کے بعد ایک اور قوم عاد تھی. اللہ نے جب قوم عاد کا تذکرہ کیا تو ان کی دو چیزوں کا بڑا تذکرہ کیا. فرمایا ایک تو جسمانی طاقت ان کی اتنی زیادہ تھی، ان جیسا اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جب سے کائنات قائم ہوئی ہے، جب تک کائنات رہے گی، اتنے مضبوط جسم کے مالک لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. اتنے مضبوط جان جسے والے. مکانات کہاں بناتے تھے؟ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر مکان بناتے تھے، محلات بناتے تھے. وہ نظریہ کیا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر کبھی مصیبت نہیں آتی ہے، پہاڑوں کے اوپر پریشانیاں نہیں آتی ہیں. یہاں اگر کوئی ہوا آئی، کوئی سیلاب آیا، پہاڑوں کو کیا کہنا ہے؟ ان کو یہی نہیں معلوم کہ جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے. جنگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو پہاڑوں کو بنانے والا ہے، جو پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا ہے، جس کے لفظ کن سے پہاڑ قائم ہوئے ہیں. لفظ کن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. انہوں نے مکانات بنائے اور اللہ کی نافرمانی کی. پیغمبر آیا، روکا. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. فرمایا کہ فرعون تھا، سمود تھے، عاد تھے، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. قیامت تک ان کو وہاں آباد کرنے والا کوئی ملتا ہی نہیں. ایسی بستیاں ویران ہوئی، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں. کبھی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ہوا کرتے تھے، اور آج کھنڈرات بتا رہے ہیں یہاں کوئی انسان رہتے تھے. کھنڈرات بتلاتے ہیں کہ یہاں کوئی ترقی یافتہ قومیں تھی. آثار بتلاتے ہیں کہ یہاں کوئی قوم رہ کر گئی ہے، لیکن اس کے بعد کسی کو وہاں رہنے کی جرت ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. فرمایا کتنے لوگ جن کو اپنی معیشت پر ناز تھا. یہ قرآن پاک کی آیت. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، معیشت مضبوط کر رہے ہیں. آپ ڈیفالٹر نہ ہو، نان ڈیفالٹر، فلاں 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 ہو جائیں. بھائی ڈیفالٹر آپ نے ہونا ہے. آپ ایمان مضبوط کریں، اللہ کے ہاں ڈیفالٹر نہ ہو. آپ ڈیفالٹر کبھی نہیں ہو سکتے انشاءاللہ.
آپ شریعت میں ڈیفالٹر نہ ہو، اللہ کی نظر میں ڈیفالٹر نہ ہو، اسلام میں ڈیفالٹر نہ ہو. دنیا کے ڈیفالٹر ہوتے رہتے ہیں لوگ. جو دنیا کا نظام ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا ایمان تو مضبوط ہو نا، استحکام ہو آپ کے ایمان کے اندر، توحید کے اندر، اعمال کے اندر، کردار کے اندر. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. ان کو فخر تھا کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَن تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ. فرمایا اللہ نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا، معیشت کے ذریعے اللہ نے تباہ کیا. آج وہاں رہنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. ان کے وارثی ختم ہو گئے، خاندان ختم ہو گئے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا. اللہ نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، نسلیں اللہ نے ختم کر دی. کیوں؟ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. ابو جہل، ابو لہب باغی تھے نا اللہ کے. آج کوئی دنیا کے اندر آپ کو ایسا بندہ نظر آتا ہے جو کہ جی میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، ابو لہب کا بیٹا ہوں؟ اللہ، اکرمہ بن ابی جہل تو صحابی تھے نا، نسل تو چلی آگے. لیکن لوگ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کردار کی وجہ سے بھی پیچھے چلا رہا ہے. اور ادھر آپ سید صاحب، شاہ صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ اتنے سید بن گئے، اتنے سید بن گئے، اتنے سید بن گئے. کیا ہے؟ وہ پیچھے عزت ہے نا، اسی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. حسنین کریمین ہے، کردار ہے پیچھے، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، ادھر صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، بنو ہاشم ہیں، قریش ہیں. اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ادھر کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے. فرق دیکھ لیجئے کہ نیکی کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں اور برائی کے اثرات بھی کہاں تک جاتے ہیں. نیکیاں آپ کو زندگی بھر زندہ رکھتی ہیں اور برائی آپ کو زندگی کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اس ملک کے تمام معاملات کا حل، افراتفری کا حل، آپ دنیا میں آپ نے بہت عزت پالی، اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے. اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. رب اجعل هذا البلد آمنا. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے ایمان کی طرح ہمارا یہ ملک ہے. اس ملک کا استحکام ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، لیکن سامعین محترم اس کے استحکام کے لیے آپ کو اور ہمارا کردار صرف خوش فہمی نہیں، صرف الفاظ نہیں، نعرے نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں. آپ آزاد قوم نہیں ہیں. آپ آزاد قوم اس وقت ہوں گے جب آپ اللہ کے دین کو یہاں پر نافذ کریں گے. جس دن اللہ کا مکمل دین اس ملک کے اندر آ گیا، اس دن آپ آزاد قوم ہوں گے. اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے آزاد ہوں گے کہ آپ نے اللہ سے جو وعدے کیے آپ نے اپنے وعدے ایفا کر دیے. لیکن جب تک آپ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم آزاد ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے کہ اللہ سے پوچھے گا کہ بتلاؤ، میں نے تو وعدہ پورا کیا، اتنا پیارا ملک دے دیا، دنیا میں تو ایسا ملک ہی کوئی نہیں. میں نے 20 مرتبہ یہ بات آپ سے عرض کی. میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا کہ جب پاکستان میں واپس آتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے پاکستان کی اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے چوموں، اپنے منہ کے اوپر لگاؤں، اپنے ہونٹوں سے چوموں اس سرزمین. کیوں؟ اس جیسی سرزمین دنیا میں کوئی نہیں. بغیر کسی ہیرو، بغیر کسی بات کے دنیا کا بہترین ملک ہے. کاش کہ یہاں پر اللہ کا دین آ جائے، کاش یہاں پر ایمانداری آ جائے، کاش یہاں کی معیشت قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، کاش یہاں کے جو اختلاف ہے، سیاسی مذہبی اختلافات، یہ ختم ہو جائیں اور ایک اللہ کے دین کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے رہنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور پوری دنیا پر جس انداز سے ابھی حالیہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے اور یہ پاکستان کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ ترکی نے بھی آپ پر ہی اعتماد کیا. میں جب وہاں گیا تھا تو اس وقت طیب اردگان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے انشاءاللہ قریب خوشخبری ملے گی کہ ہمارا اتحاد ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ. اور سعودی عرب کا ہوا، پاکستان، یہ 3 ملک نہیں ہیں، ایک پورے کا پورا اسلامی بلاک ہے. انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ اس کو کسی کی نظر نہ لگائے اور یہ استحکام پوری امت کا استحکام ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا استحکام ہو اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یکجا آواز ہو. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.